اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کے فضائل۔ خالق کائنات کا کلام، یہ کلام خود خالق کائنات کا ہے، جس کا علم لامحدود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اسے نازل کیا گیا، جو قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، اور جن پر نازل ہوا وہ صادق بھی اور مصدوق بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، جس روح امین لے کر اترے ہیں، آپ کے دل پر اتارا گیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور پھر یہ لازوال کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا لازوال کلام ہے، اس میں باطل کسی طرف سے بھی راہ نہیں پا سکتے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یہ البتہ ایک زبردست کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سب سے بہترین کلام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں تہجد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدا ہدای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر کہا گیا محفوظ کلام، ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتاب ہدایت اور نور ہے، کون سی کتاب؟ یہی قرآن حکیم۔ سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، ایک انسان قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں وہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ زندہ دل کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 69 سے 70 ہے، اِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، وہ تو سراسر نصیحت ہے اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہیں۔ تو جو زندہ ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر دل زندہ نہیں ہے تو قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے پا سکتے ہیں۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس وہ یہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، یا وہ آیات اس تک پہنچتی ہیں یا اس کی پہنچی بھی ہیں تو اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے، وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے، جب اس آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے،
کان لگا کے سنتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا۔ اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ ان آیات میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں، یعنی نشانیاں جو رب کریم نے آسمان، پہاڑ، ان سب کو بنایا، ان پہ تدبر بھی کرتے ہیں اور تفکر بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذان سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ مجاہد رحم اللہ اور قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہاں توجہ اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اضافے کے ساتھ کیسے اٹھا جاتا ہے اور کمی کے ساتھ کیسا اٹھا جاتا ہے۔ یا اللہ کو وہ فیصلہ جو اس نے کر دیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ کمی جہاں پہ ہو گئی تو وہاں پہ کیا ہوا؟ خسارہ ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اگر ہم غور نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں ہو گئے۔ اور اضافے والے یہ ایمان والوں کے لیے ہے جن کے لیے سراسر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، دوسرے تک پہنچائیں گے تو ہمارے لیے یہ شفا بھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے یہ رحمت بھی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ ہمارے لیے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عقل اس لیے کہا گیا کہ عقل تبھی ہمارے میں ہوگی کہ جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے اور اسے فر کر کے پڑھنا، اس میں ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن جلدی پڑھنا اس میں ثواب بھی نہیں ہوتا۔ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معزز کتاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ اس کے پاس آئی، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک زبردست کتاب ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک قرآن بہت عزت والا ہے۔ الکریم، تھوڑا ہم اس کی طرف دیکھیں گے کہ الکریم کیا ہے۔ ایسی چیز کا جامع نام ہے جس کی تعریف کی جائے۔ قرآن اس لیے الکریم ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، جیسا کہ ہدایت، نور، بیان، علم، حکمتیں۔ تو فقیہ انسان سے دلیل لیتا ہے، اس سے حکم اخذ کرتا ہے۔ حکیم انسان اس سے مدد اور دلیل اور حجت حاصل کرتا ہے، اور ادب سکھانے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ تقویت حاصل کرتا ہے۔ عالم اپنے علم کی بنیاد اسی قرآن سے حاصل کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کی ہر کوئی بڑا اور چھوٹا ذہین اور کن ذہن بھی حاصل کر لیتا ہے اور اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کلام کو بار بار پڑھا جائے تو سننے والے اس سے اکتا جاتے ہیں اور آنکھوں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور کان اس سے اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن معزز اور کریم ہے۔ کثرت تلاوت کی وجہ سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی اور بار بار
دہرانے پہ، بار بار لوٹانے سے بھی یہ قرآن اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور نہ سننے والے اس سے بیزار ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ زبان پر بھاری ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہر زمانے